400 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 के करीब लोग अभी भी जख्मी हालत में। तकरीबन 330 मिसाइल फायर किए गए ईरान पर। अब ये एयरक्राफ्ट ईरानियन एयरोस्पेस में आए थे या नहीं ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ, जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि रेडिएशंस बॉर्डर्स देखकर तो ट्रेवल नहीं करेंगे। ईरानियन कैपिटल सिटी तेहरान इस हमले का मेन और सेंटर पॉइंट था। 25 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया। वो जब चाहें, जिसे चाहें, जिस वक्त चाहें मौत की नींद सुला सकते हैं। इस बात से ये भी मालूम होता है कि ईरान में इसराइल का जो स्पाई नेटवर्क है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी वजह से अमेरिका और इसराइल डरे हुए हैं, पैनिक कर रहे हैं। आज ईरान और इसराइल की जंग को 7 दिन होने को हैं और अब भी दोनों कंट्रीज के बीच में मिसाइल्स की एक्सचेंज जारी है। इस मिसाइल एक्सचेंज के नतीजे में इसराइली कैजुअलिटीज की बात करें तो 40 लोग मारे जा चुके हैं और 1200 जख्मी हैं और बाकी शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। इसी तरह ईरानियन कैजुअलिटीज की बात करें तो वहां पर 400 के करीब लोग शहीद हो चुके हैं और 1000 के करीब लोग अभी भी जख्मी हालत में हैं। इस मैटर में नई डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसराइल ने ईरान पर यह हमला क्यों किया, इसकी असल वजह क्या थी, इसके पीछे इसराइल के क्या मोटिव्स और ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या ईरान इस हमले को सस्टेन कर पाएगा, उसे कितने नुकसानात का सामना करना पड़ा है, आइए पहले इस पर डिस्कस करते हैं। तो जनाब बात शुरू होती है आज से करीब 7 दिन पहले, यानी 13 जून 2025 को ईरानियन टाइम के अकॉर्डिंग रात के 3 बज रहे थे। उस वक्त इसराइल ने ईरान पर राइजिंग लाइन के नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, जिसमें 200 एयरक्राफ्ट को लेकर 100 टारगेट को लॉक करके तकरीबन 330 मिसाइल फायर किए गए ईरान पर। अब ये एयरक्राफ्ट ईरानियन एयरोस्पेस में आए थे या नहीं ये अब तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने डेफिनेटली इराकी एरोस्पेस और सोवरेनिटी को वायलेट किया है। इस अटैक पर इसराइल का स्टांस ये है कि जी हमने तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया है, हमें शक था, हमें डाउट था कि ईरान हम पे हमलावर होने वाला है। इससे पहले कि वो हम पे हमलावर होता हमने हमला कर दिया और उसकी अटैकिंग पावर को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये अटैक कितना सिवियर था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार इसराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक को नहीं बख्शा, उनको भी टारगेट किया, उनको भी हिट किया। इस बात की परवाह किए बगैर कि वहाँ पे एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है, वो रेडिएशंस इमिट हो सकती थी, पार्टिकल्स हवा में फैल सकते थे, न्यूक्लियर लीकेज हो सकता था, जिससे लाखों लोगों की जानें जा सकती थी, क्योंकि रेडिएशंस बॉर्डर्स देखकर तो ट्रेवल नहीं करेंगी। ईरानियन कैपिटल सिटी तेहरान इस हमले का मेन और सेंटर पॉइंट था। इसराइल की तरफ से सबसे ज़्यादा जो डैमेज इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की गई है वो तेहरान को ही की गई है। वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट किया गया है। इसके अलावा तेहरान के करीब जो नतांज का इलाका है, जहाँ पर ईरान की सबसे मेन न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी मौजूद है, उसको भी हिट किया गया है। और जो भी बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर था ग्राउंड के ऊपर, उन सबको मलिया मेट कर दिया गया है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रेडिएशंस की इमिशंस को डिनाई कर दिया है कि सिंस फ्राइडे कोई इमिशन वाकई नहीं हुई। तबरेज का शहर भी इसराइली टारगेट लिस्ट में था, वहां पर भी 2 मिलिट्री बेसेस को हिट किया गया है और साथ ही साथ एक न्यूक्लियर लैब और रिसर्च सेंटर को भी उड़ा दिया गया है। साथ ही इस्फहान में मौजूद न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया है, लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। शायद वो इसराइल के लिए सिग्निफिकेंट टारगेट ना हो। तबरेज़, नतांज, इस्फहान और फर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी, जो कि ईरान की सबसे प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जो तकरीबन 500 मीटर नीचे ज़ेर ज़मीन वाक़ है, उसको भी निशाना बनाया गया है, लेकिन उनको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि इसराइल के जो मिसाइल्स थे वो धरती को पेनिट्रेट नहीं कर पाए। खुर्रमाबाद और खंदक न्यूक्लियर फैसिलिटी को भी टारगेट किया गया है, जहां पर न्यूक्लियर मटेरियल रखा गया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसराइल यहां पर नहीं रुकता, बल्कि उसने तो ईरानियन फौज के टॉप 20 जो हाईएस्ट मिलिट्री रैंकिंग ऑफिसर्स थे उनको ही वाइप आउट कर दिया, जिनमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर गुलाम मोहम्मद बगीरी, डेप्यूटी फॉर ऑपरेशंस मेहदी रब्बानी, डेप्यूटी फॉर इंटेलिजेंस गुलाम रजा मेहराबी, IRGC चीफ हुसैन सलामी और एरोस्पेस चीफ अली अकबर हाजीजादे के साथ साथ 8 मिलिट्री लीडर्स जो बंकर्स में जमा थे सीक्रेट मीटिंग्स के लिए, उनको भी प्रिसाइजली टारगेट करके असासिनेट कर दिया गया। और ये असासिनेशंस मिलिट्री की हद तक ही महदूद नहीं रहीं, बल्कि 25 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया गया, जिनमें 48 घंटों में 9 साइंसदानों को शहीद कर दिया गया। इसराइल ने इस हमले से एक बात तो ये प्रूव कर ली है कि इसराइल का सर्विलेंस ईरान पर हमेशा रहता है। उनके टॉप मिलिट्री लीडर्स कौन हैं, कहाँ पर हैं, की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो जब चाहें, जिसे चाहें, जिस वक्त चाहें मौत की नींद सुला सकते हैं।
اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایران میں اسرائیل کا جو اسپائی نیٹ ورک ہے وہ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، ان کی ملٹری رینکنگز جو آفیسرز ہیں وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں، کیونکہ گراؤنڈ انٹیلیجنس کے بغیر یہ آپریشن بالکل ناممکن تھا، امپاسبل تھا۔ مزید یہ کہ ویسٹرن میڈیا اس حملے سے 2-3 دن پہلے ہی بتا رہی تھی کہ اسرائیل کی جنگی تیاریاں مکمل ہیں، وہ کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ تو ایک طرح سے ایران کی طرف سے ریسپانس تو اینٹیسپیٹڈ تھا ہی، وہ سمپلی یہ تھا کہ جب اسرائیلی جیٹس اور میزائلز ایران کے ایئر اسپیس میں آئیں گی تو ریڈار ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور انہیں ڈیٹیکٹ کر لے گا، جس کے بعد جو ڈیفنس میکینزم ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور ان سب کو شوٹ ڈاؤن کر دے گا۔ اسرائیل کو یہ بات بھی کلیئر تھی کہ ایران کے پاس ایئر سپیریئرٹی نہیں ہے کہ وہ F-35 جیٹس کو رشین میڈ سخوئی اور MiG-21 سے گرا سکیں، اس لیے یہ ان کے لیے کلیئر تھا کہ وہ جو ڈیفنس میکینزم یوز کریں گے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز ہی ہوں گے۔ تو اسرائیل نے اپنے مین اٹیک سے پہلے ایران کے ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کر کے اسے نیوٹرلائز کر دیا، وہ کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے ڈرونز بھیجے جنہوں نے سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچرز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا، جس کی ویڈیو بھی اب اسرائیل نے پبلش کر دی ہے۔ تو مطلب جب اسرائیلی جیٹس نے ایران پر بمباری شروع کی تو ایران کے پاس اس کا کوئی ڈیفنسو سسٹم موجود ہی نہیں تھا جو اسے اس حملے سے بچا سکتا یا کم سے کم اس کی شدت کو کم کر دیتا۔ لیکن پھر بھی اگلے دن آؤٹ آف دا باکس جا کر ایران دنیا کا پہلا ایسا کنٹری بن گیا جس نے 3 امریکن فائٹر جیٹس F-35 کو گرایا ہے اب تک، وہ بھی اپنے انڈیجینس اینٹی ایئرکرافٹ ڈیفنس سسٹم سے۔ اٹ واز اے بگ اسٹیلتھی اچیومنٹ فار ایران، اور ایران نے اسرائیل کے اس حملے کو ایک سینس سے فیلڈ آپریشن میں بھی بدل دیا ہے، وہ کچھ اس طرح سے کہ اسرائیل کے اس آپریشن کو لے کر 2 مین آبجیکٹیوز تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایران میں رجیم چینج لے آئیں، اور دوسرا وہ جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان کو کمپلیٹلی ان آپریشنل کر دیں، لیکن دونوں آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں اسرائیل فیل رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ 2024 میں میزائل کی گیو اینڈ ٹیک کے بعد جب سچویشن نارمل تھی تو ایسا کیا ہوا کہ اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا؟ تو بات ایسی ہے کہ 2015 میں باراک اوباما نے JCPOA یعنی جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن ڈیل کی تھی ایران کے ساتھ، جس میں UK، USA، فرانس، رشیا، جرمنی اور چائنا بھی شامل تھے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ ایران 3.6% سے زیادہ یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کرے گا۔ 3.6 was the red line set by all the powers unanimously۔ لیکن 2018 میں ٹرمپ صاحب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایران تو پیسفل پرپزز کے لیے بھی یورینیم کی انریچمنٹ نہیں کر سکتا، دیٹس آل، بات ختم، اور امریکہ کو JCPOA کی ڈیل سے ودرا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ اگر آپ ودرا کر رہے ہیں تو میں بھی باؤنڈ تھوڑی ہوں کہ یورینیم کی انریچمنٹ کو 3.67% تک محدود رکھوں۔ اس کے بعد ایران بھی یورینیم کی انرچ میں اضافہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر ویسٹرن میڈیا یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایران اپنی یورینیم کی انرچمنٹ کو بڑھا رہا ہے۔ IAEA نے بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایران ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا، وہ سیکرٹ لوکیشنز پر نیوکلیئر فیسلٹیز کو رن کر رہا ہے، ہمیں شک ہے کہ وہاں پر یورینیم کی انرچمنٹ ہو رہی ہے۔ اور پھر امریکن میڈیا اور اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ایران یورینیم کی انرچمنٹ میں 60% تک پہنچ چکا ہے، اب وہ چند ہفتے یا زیادہ سے زیادہ کچھ مہینے دور ہے ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بننے سے۔ اسی وجہ سے امریکہ اور اسرائیل ڈرے ہوئے ہیں، پینک کر رہے ہیں کہ ایران جو ہمیں ہمیشہ دھمکیاں لگاتا ہے، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر امریکہ کے نعرے لگاتا ہے، اور یہی ڈاکٹرائن اس کی اسٹیٹ آئیڈیالوجی میں بھی شامل ہے، وہ تو نیوکلیئر میزائل آنے کے بعد ہمارے لیے 100% سیریس تھریٹ بن جائے گا، اور وہ رشیا، چائنا اور نارتھ کوریا کے بلاک میں شفٹ ہو جائے گا کمپلیٹلی۔ اسرائیل کی بات کریں تو اسرائیل اس وقت مڈل ایسٹ میں امریکن بیس کے طور پر آپریٹ کر رہا ہے، جسے چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے، اساسینیٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ ڈیفنس کے لیے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے، اور ہر بار اس کا اسٹانس کیا ہوتا ہے کہ جی ہم تو انڈر گریڈ تھریٹ ہیں، ہمارا تو سروائیول کا ایشو ہے، وی ہیڈ نو ادر آپشنز، وی ہیڈ ٹو ڈو دس۔ اور جب ایران جیسے کنٹریز سے یا حزب اللہ جیسے آرگنائزیشن سے ریٹیلیشن آتی ہیں تو پھر وہ وکٹم کارڈ پلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیں نا ویسٹرن میڈیا پر کیا چل رہا ہے، آپ چاہے فوکس نیوز دیکھ لیں، اسکائی نیوز دیکھ لیں، وہاں پر یہ آ رہا ہے کہ جی اسرائیلی لوگوں نے بہت سفر کیا ہے، وہاں کے لوگ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب آپ خود 700 سے 800 میزائل داغیں کسی اور ملک پر تو پھر کچھ نہیں، لیکن بدلے میں وہاں سے ریٹیلیشن میں جب 100-200 میزائل آ جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کا اسٹانس اس پوری جنگ میں دیکھیں تو وہ بھی ایک الگ ہی مذاق ہے۔
امریکہ ایک سپر پاور اسٹیٹس رکھتا ہے، چاہے وہ اسرائیل کی طرف کتنا ہی بائسڈ کیوں نہ ہو، اسے چاہیے تھا کہ وہ آتا اور سچویشن کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا یا انٹروین کر کے جنگ کو رکوانے کی کوشش کرتا۔ لیکن امریکہ نے کیا کہا کہ جی ہم نے تو پہلے ہی آپ لوگوں کو وارن کیا تھا، آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اور 60 دن دیے تھے کہ ہمارے ساتھ نیوکلیئر ڈیل کر لو، لیکن آپ نہیں کی، آپ بھگتیں۔ تو اسرائیل تو امریکہ کا شروع سے ہی سویٹ بیبی ہے، وہ جو مڈل ایسٹ میں گنڈا راج چلا کر بیٹھا ہے، وہ صرف اسی وجہ سے کہ اسے پتہ ہے کہ میرے پیچھے چودھری صاحب کھڑے ہیں۔ نیتن یاہو کی بات کریں تو نیتن یاہو اپنے پولیٹیکل کیریئر میں سب سے ویکسٹ پوزیشن پر ہے اس وقت۔ انہوں نے جو پچھلا الیکشن جیتا تھا وہ بھی مرتے مرتے بالکل نیرو مارجن سے جیتا تھا، اور اس وقت اسرائیل میں ان کے اگینسٹ جو نیریٹو ہے اسے بھی پذیرائی مل رہی ہے۔ اس لیے نیتن یاہو اسرائیل کو انڈر تھریٹ بتا کر ایران پر حملہ کر رہا ہے تاکہ ووٹس بٹورے جائیں۔ اگر ایران کے ریٹیلیٹری ریسپانس کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہ پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ ایران اتنی جلدی ریسپانس نہیں دے پائے گا، کیونکہ اس کی جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تھی وہ ہی غائب تھی، وہ بھی ایلیمنیٹ ہو چکی تھی۔ تو ایران نے سب کو سرپرائز تب کر دیا جب 12 گھنٹوں کے اندر انہوں نے ریٹیلیٹری ریسپانس بھی دیا اور جو ملٹری کی ویکنٹ پوزیشنز تھیں ان کو بھی فل کیا۔ مزید یہ کہ ایران نے بھی اسرائیل ہی کی طرح اپنی فرسٹ ویو آف اٹیک میں ڈرونز کا ہی استعمال کیا۔ ان میں سے کچھ ڈرونز نے اپنے اہداف کو ہٹ کیا، لیکن باقیوں کو جارڈن کی ایئر اسپیس میں جارڈن نے مار گرایا اور سعودی عرب کی ایئر اسپیس میں اسرائیل نے مار گرایا۔ اس کے بعد سیکنڈ ویو میں 100 بیلسٹک میزائلز کو فائر کیا گیا۔ ایران اب تک 300 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز فائر کر چکا ہے، جس کے نتیجے میں اسرائیل میں 40 لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور 1200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انٹرنیشنل آرڈر کولیپس کر چکا ہے، اب مائٹ از رائٹ ہی باقی بچا ہے۔ امریکہ نے بھی ایرانینز کو تہران خالی کرنے کو کہہ دیا ہے، لیکن ایران کوئی حماس یا حزب اللہ جیسی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن نہیں ہے، بلکہ ایک پاورفل کنٹری ہے، اور مڈل ایسٹ میں ترکی کے بعد سب سے زیادہ فوج رکھنے والا کنٹری ہے۔ وہ اس طرح سے سرنڈر کبھی نہیں کرے گا، چاہے وہ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے۔ وہ سن تزو نے اپنی کتاب میں لکھا تھا نا کہ ان وار لیو یور ایڈورسری اے وے آؤٹ، اے ٹریپڈ آرمی فائنڈز اٹس گریٹسٹ ریزالو، کہ مطلب جنگ سے نکلنے کے لیے اپنے اپوننٹ کو ایک راستہ دو، اسے ٹریپ مت کرو۔ اگر وہ ٹریپ ہو گیا تو وہ پاورفل ریسپانس دے گا، پاورفل اٹیک کرے گا، جس کے نتیجے ہولناک ہو سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس نیکسٹ۔